پہلے ہم دیکھتے تھے کہ آج سے چند دہائیاں پہلے لوگوں میں ایک بڑی برداشت ہوتی تھی، دوسرے کی بات سنتے تھے، اس کو بجائے منہ پہ جواب دینے کے اس کے اوپر چپ کر جاتے تھے یا اس کے اوپر کچھ عمل بھی کر لیتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اتنی انٹالرنس ہو گئی ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بڑے ہی معتبر گیسٹ ہیں میرے ساتھ، پروفیسر اویس سلیم صاحب ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ساری عمر انہوں نے شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے، اور ان کے ساتھ پوجا دلال صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، یا یو کے میں بیس ہوتی ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ پوجا، میں پروفیسر صاحب سے شروع کرتا ہوں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی سر، پروفیسر صاحب، آپ جی بطور بسم اللہ استاد الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ آپ سے پڑھ کے گئے، بڑے عہدوں پہ بھی آئے، یہ ہماری سوسائٹی کو ہوا کیا ہے سر؟ بنیادی طور پہ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 20th سینچری کا لاسٹ اور 21st سینچری کا جو بگننگ ہے اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اس پہ ایک گلوبلائزیشن اور ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل ارپشن ہوا ہے۔ مارکیٹ اکانومی ڈریون فورسز جو ہے نا ہیومن سوسائٹی میں، دے آر ان ٹو پلے۔ انسان کو ان ٹوٹیلٹی وہ لے کے نہیں چلے، ایک بیچ میں ڈویژن آ گئی ہے۔ جو چیزیں پہلے انسانوں کو آپس میں جوڑ کے رکھتی تھیں اور جو ایوولوشن ہوتی تھی معاشرے میں، جو ساری گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انسان ایڈجسٹمنٹ ان کی ہوتی تھی، اس میں ایک ڈسرپشن آ گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہیومن سوسائٹی کا فیبرک ہے وہ ویک ہوا ہے، کیونکہ دیٹ ہیڈ ناٹ بین ٹیکن انٹو کنسیڈریشن۔ صرف ٹیکنالوجیکل گروتھ، اکنامیکل گروتھ وہ آبجیکٹیو رہا ہے سوسائٹیز کا، مختلف نیشنز کا، خاص کر ڈریون بائی دا سپر پاورز اینڈ دا ادر امپورٹنٹ پاورز آف دا ورلڈ۔ انہوں نے جو ہیومن فیکٹر ہے اس کو اگنور کیا ہے، اور ہم یہاں پہ یہ جتنا اس کے جو ری ایکشنز ہیں یا اس کے، وہ آج ہم اس کو فیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک، چلیے پوجا کو شریک گفتگو کرتے ہیں۔ پوجا، پروفیسر صاحب کی جو بات میں سمجھاؤں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری لائف میں آل آف سڈن ٹیکنالوجی کا اتنا انوالومنٹ ہو جانا، دولت کا اتنا بڑھ جانا، یہ ایک مین ریزن یہ سمجھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس کے علاوہ کیا ہوا ہوگا؟ یہ تو انہوں نے دو ویلڈ باتیں بتائیں۔ تھینک یو عدنان جی۔ وٹ آئی وڈ سے کہ بیسیکلی جو سوشل میڈیا کا جو ایج ہے آج ہم جس دور میں ہے، دیٹس یس پروفیسر لیم از رائٹ دیٹ اٹس لارجلی ڈریون بائی ٹیکنالوجیکل گروتھ، اینڈ سوشل میڈیا کے بہت سارے پازیٹیوس ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ایک نیگیٹو انفلوئنس یہ رہا ہے دیٹ ان اے کنٹری لائک انڈیا، جو بہت سارے ریلیجن اور ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ جب اسپریڈ آف فیک نیوز ہوتی ہے، یا فرض کر لے بہت ساری پولیٹیکل آئیڈیالوجیز مکس ہو جاتی ہے، وہاں پہ دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے کائنڈ آف اے کلیش دیٹس گوئنگ ٹو اپیئر، اینڈ بہت زیادہ انٹالرنس اس سے لوگوں میں آ گئی ہے۔ بٹ اپارٹ فرام دیٹ، اگر ہم اس کے فنڈامنٹل پرابلمس پہ جائیں تو سوسائٹی کا جو فیبرک ہے، جیسے آپ نے رائٹلی کہا اور جو پروفیسر سلیم نے بھی ایڈریس کیا، وہ ڈریون ہونا چاہیے آن دا بیسس آف کہ ہم ایجوکیشن کوالٹی کو امپورٹنس دے، ورک اپارچونیٹیز ہمارے یوتھ یعنی جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے ان کے لیے کتنی اویلیبل ہے، کیا ساری جو پرائمری ایجوکیشن سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک ایجوکیشن ایکسیس کتنی اویلیبل ہے لوگوں کے لیے، کیا ویجز کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں جیسے یو کے میں ہوتا ہے کہ نیشنل منیمم ویج ہے ٹو انشور دیٹ کہ پیپل آر پیڈ اے فیئر ویج فار دیئر لیبر، کیا ایک سوشل پروٹیکشن پلان ہے ان پلیس فار دا پبلک، ہیلتھ کیئر کو ہم کتنا پرائیورٹائز کرتے ہیں، کتنا ہم ان اسٹریٹا آف لوگوں تک ہیلتھ کیئر بینیفٹس پہنچا سکتے ہیں، انکلوسیو انسٹیٹیوشنس کو ہم امپورٹنس دے رہے ہیں، اور ایک لائف لانگ لرننگ کو بھی ہم سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ڈرائیورز ہیں وہ سوشل موبلٹی کے انڈیکیٹرز ہیں۔ اور میں اگر انڈیا کی بات کروں تو انڈیا 76 آؤٹ آف 82 رینکنگ ہے اس کا اکنامیز میں،
جہاں پہ انڈیا کا پرفارمنس ہے لائف لانگ لرننگ میں 41 رینک پہ آتی ہے اور ورکنگ کنڈیشن پہ 53 پہ. اور ہوں، اس پہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی سکسیسو پولیٹیکل پارٹیز آئی ہے انہوں نے ایجوکیشن کو اور ان ساری ٹاپکس کو اتنا فیئر ویٹیج نہیں دیا ہے کمپیئر ٹو دی اوور آل جی ڈی پی آف انڈیا. سو اس ہوں، سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے اف یو لک ایٹ دا وائڈر اسٹریٹجک امپیکٹ. اور ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے لیکن ادر فیکٹرس کو بھی اتنا ویٹیج دینا چاہیے تھا اوور اے پیریڈ آف جی سکسیسو ایئرس. جی ٹھیک ہے. پوجا آپ اور ڈاکٹر پروفیسر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جو اسٹیبلش کیے پوائنٹس یہ کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا جدید جو اس میں انسان کی زندگی میں آیا پچھلی صدی کے اینڈ میں اور اس صدی کے شروع میں، اور جو دولت کا بے پناہ اس میں اضافہ ہونا ریزن ہے. تو اسی کو اگر ہم کمپیریزن کریں پروفیسر صاحب کہ جو ویسٹ ہے اس میں تو یہ شاید ٹیکنالوجی اور دولت ہمارے ملکوں سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ انٹالرنس ہے لیکن اس طرح کی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم اس کو لرن کر کے ابزارو کر لیتے اتنی جلدی، یا کوئی آپ سمجھتے ہیں اور ریزن ہے اس کی؟ I would tend to disagree کیونکہ ویسٹ میں بھی ہوں، انٹالرنس ہے کسی نہ کسی جی جی میں لیول نے پہ، سنا کسی ہے نہ لیکن کسی اتنی نہیں ہے، اتنی نہیں. جی جی فارم کے اندر ہے. اب یہ دیکھیں جی جی کہ جیسے ویسٹ کی جو امپوزڈ وارس ہیں جو دنیا فیس کر رہا ہے ڈیورنگ دا جی لاسٹ 30 ایئرس، ہم نے دیکھا چاہے ہوں افغانستان ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، یو جسٹ نیم اٹ، ٹھیک ہے. ہوں وہ بیسیکلی ویسٹ کا ہی ایک امپوزڈ وار ہے. لیک آف ہوں ٹالرنس ہے فار ادر ریلیجنس، فار ادر کلچرز ٹو ایگزسٹ، فار ادر سسٹمس ٹو ایگزسٹ اینڈ سروائیو، اینڈ ایک کو ایگزسٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ چیز پھر آگے ان کنٹریز کے اندر ایک فردر جو ہے ایک چین کو بلڈ اپ کرتا ہے. تو اوور آل آئی بلیو، آئی تھنک کہ جو ہمارا یہ 21 سینچری کا سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہے کہ جو سوشل فیبرک ہے ہمارا وہ، اور جو انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلٹی اور ہارمنی ہے، اٹ از ایٹ ہوں تھریٹ. اور یہی ہوں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، مارکیٹ ڈریون اکانومیز پلس گلوبلائزیشن، اور یہ سارا جو ہے یہ ہیومن سوسائٹی کو امپلوڈ کرے گا. مطلب جو دوسرا اسپیکٹ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا وہ کنسیڈریشن میں نہیں ہے اس وقت. جو بڑی فورسز ہیں، جو بڑے مطلب جو ڈیزائنرز ہیں ورلڈ پالیٹکس کے، ورلڈ افیئرس کے، آپ اس کو کمپیئر کریں ود the time that when we were in colleges 30-40 years ہوں back, when the things were جی جی quite peaceful. اس وقت ایک ہوں کولڈ وار تھی، ایڈیولوجیکل بیسس پہ دنیا تقسیم ہوئی تھی، سوسائٹیز انٹیکٹ تھیں، اپنے پیسفلی ہوں اپنے اپنے ریجنس میں سسٹمز ورک کر رہے تھے. اینڈ دین آل آف اے سڈن وہ کولڈ وار ختم ہوئی، ہوں بائی پولر سے یا ملٹی پولر سے یونی پولر کی طرف چیزیں ڈرائیو ہوئیں، اور اس نے پورا کا پورا دنیا کا کلچر بدل کے رکھ دیا، اوور ٹھیک آل بھی اور سوسائٹیز کے اندر بھی. ٹھیک. تو آپ آپ کا کہنا ہے کہ ویسٹ نے اپنی جو فرسٹریشن ہے، جو اپنی انٹالرنس ہے، اس کو اپنی سوسائٹی میں نہیں آنے دیا بلکہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا. تو یہ تو ان کا پوسٹ ایک کیا کلیور موو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن بھی دور کر لی اور اپنی سوسائٹی کو بچا لیا؟ وہ ہے، لیکن ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ریمین کنٹینڈ ویئر دے وانٹ اٹ ٹو. یہ سب کو ہوں، افیکٹ کرے گا ایونچولی. چلیے پوجا سے سیم کوشچن پوچھتے ہیں. پوجا، واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی فیل دیٹ انڈیا میں بہت زیادہ ریلیجیس اینڈ سوشل انٹالرنس کا گروتھ ہے. جہاں پہ ٹالرنس ایک سیلینٹ فیچر ہوا کرتا تھا انڈین کانسٹیٹیوشن کا، دو باتیں آپ نے کر دی، دو وہ پوجا آپ نے ڈائلوٹ ہو رہا ہے. دو باتیں اکٹھی کر دیں کہ بہت زیادہ ریلیجنس اور بہت زیادہ انٹالرنس ہے. کیا یہ جی، ریلیجن کی وجہ سے ہے؟
I think it's because it's driven by a political ideology. It's also something कि जहाँ पे coming back to the point कि बहुत ज़्यादा अगर आप gap देखें working age population versus the unemployment that is growing in the country like India, जहाँ पे almost 8 to 8.3% of youth is unemployed. जब आपकी youth जो working age population है वो unemployed है, वो ज़्यादातर driven out of fear, driven out of their need to feel relevant in a country like India. They are driven to various ideologies. And again, as Professor Salim said, the West, we are a playbook. We are like a playground for the Western ideologies to use us and implement their experiments on countries like India and Pakistan. And ये पहली दफा नहीं हो रहा है. It is like I believe a continuous erosion of values जो हो रही है काफी टाइम से. So I think to a larger extent technology has played into its hands. एंड अगर जब तक हम फंडामेंटल्स एड्रेस नहीं करेंगे, ये इंटॉलरेंस जो है, ये जहाँ पे पोलराइजेशन हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इशू है. बट लार्जली हमारे जैसे मुल्कों में ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है एंड इट नीड्स टू बी एड्रेस बिकॉज ज़्यादातर पॉलिसीज और जो आइडियोलॉजीज बन रही है वो प्रो रिच बन रही है. वो एक स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को केटर कर रही है, लेकिन जहाँ पे इतना बड़ा गैप है, रिच इज बिकमिंग रिचर और जो पुअर है दे आर बिकमिंग पुअर. So they're driven to this extreme ideologies, and that's where we feel that कि एक ज़्यादा intolerance breed कर रहा है. It's a breeding ground for that. ये तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है ना कि जो जिनके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वो दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बजाय क्लोज करते जाते हैं और अपने पास उनको समेटते जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़. ये एक कैपिटलिज्म का ये एक प्रॉब्लम तो होती आई है कि इससे ये चीज़ें जन्म लेती हैं. लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है प्रोफेसर साहब कि जो रिलीजन जिस पे हम बिलीव करते हैं, जो भी हमारा मज़हब हो, और स्पेशली जो सब कॉन्टिनेंट है या मिडल ईस्ट है, वहाँ पे तो बहुत से मज़हब ने जन्म लिया, वहीं पे परवान चढ़े, वहाँ से एक्सपोर्ट हुए. तो मज़हब का जो रोल इंसान की लाइफ में होता है, रिगार्डलेस किस मज़हब को फॉलो करते हैं, वो क्यों कम हुआ हमारी सोसाइटीज़ में? देखें, उसको कम किया गया है. ये जो कैपिटलिज्म की ग्रोथ और एक्सपेंशन हुई है, इसमें रिलीजन को कंटेन किया गया है. स्पेशली जब अब कोल्ड वॉर ख़त्म होती है और उसके बाद फिर है कि वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है, उसमें देखें कि रिलीजन को और जो रिलीजियस कल्चर के कैरियर्स थे उनको साइडलाइन किया गया, उनको सप्रेस किया गया, प्रोसिक्यूट किया गया. और उसमें वर्ल्ड ओवर, particularly in the region that we live in the Middle East and Asia, मतलब इट इज मोर देन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि यहाँ पे सप्रेशन हुआ है और रिलीजन का होल्ड जो था, जो उसका रोल था, वो कम हुआ है. ठीक है, तो उसमें मज़ीद बिगाड़ पैदा किया उसने. हालांकि रिलीजन जो है वो कंटेन करता है, आपको कंप्लेसेंट बनाता है, पीसफुल बनाता है, को एग्जिस्टेंस सिखाता है. लेकिन जब आप रिलीजन को सप्रेस करेंगे तो उसकी जगह तो फिर कैपिटलिज्म ही लेगी, मार्केट इकोनॉमी ही लेगी. और इसमें जो है चीज़ें जो हैं, एक जो कम्पिटिटिवनेस आई और मटेरियल गेन्स ही एक ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ बन के रह गया, तो उसमें चीज़ों मज़ीद बिगाड़ आया है. नहीं, आप कह रहे हैं सप्रेस किया गया, बल्कि हमारे यहाँ तो देखें तो जो रिलीजन्स हैं उन्होंने बाकायदा एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर ली. जो जिनका काम रिलीजियस परफॉर्मेंस था वो तो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, जो उसके डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स, तो वो रोल प्ले नहीं कर रहे, वो सेक्टेरियनिज्म में कर दिया. कुछ चीज़ों को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे के और लोगों को उसमें वो उसमें एक अपने फॉलोइंग बना के, दैट इज़ नॉट द टोटल रिलीजन दैट इट यूज्ड टू बी, जो वो एक
رول پلے کرتا تھا انڈیویجول لائفس میں. سیکٹیرینزم وہ کام نہیں کر سکتا جو ریلیجن کرتا ہے. So you're saying the religion has been misused. So Pooja, مس یوز. what would you say? What would you say on this? India is a, I assume is also same. وہاں پہ بھی فنڈامنٹلزم ہے اور جو ایک ہارمنی تھی وہ ختم ہو گیا. اب ہیجمنی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی. It's very unfortunate. It's not somebody be proud on that. The same in Pakistan as well. جو منارٹیز ہیں انڈیا میں جو پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا, سپریس رکھا جاتا ہے, ان کو لائف میں آگے نہیں آنے دیا جاتا. انڈیا از اے لارجر کنٹری, وہاں پہ منارٹیز بھی زیادہ ہیں, ان کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک ریلیجن کو جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا پیچھے کیا گیا یا لوگوں نے اڈاپٹ کیا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ I think religions کو front four پہ لا گیا ہے, and I think it's been linked with politics. کہیں پہ لائنس بہت بلر ہو گئی ہے. اگین اٹ از آلسو لنکڈ وتھ نیشنلزم, دا رائز آف الٹرا نیشنلزم جو ہے, جہاں پہ اس کو لنک کیا گیا ہے وتھ ہندو نیشنلزم اور وتھ ڈفرنٹ ٹائپ آف نیشنلزم وچ از سیکولر نیشنلزم. اگر ہم دیکھیں وین انڈیاز کانسٹیٹیوشن واز گرافٹیڈ اور اس کے بعد جب دا کانگریس پارٹی واز ان پاور, although they claim to be secular, انہوں نے بھی بہت سارے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ایووک کیا ہے. And I think the famous Sikh program was also one of them. So I think having said that, India has witnessed a lot of instability with every political party جو آئی ہے پاور میں. انہوں نے ریلیجن کو ایک ووٹنگ ٹول اور ایک پولیٹیکل ٹول کے حساب سے یوز کیا ہے. اگر کسی اسٹیٹس میں مائنورٹی کی تعداد زیادہ ہے, so that's again invoked by the various regional parties in India. اینڈ میں نہیں مانتی کہ یہ کم ہوگا. آئی بلیو کہ سب زیادہ سے زیادہ یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں پہ ریلیجن از گوئنگ ٹو بی یوزڈ بائی دا پولیٹیکل لیڈرس, اور وہ ایک وکٹم بنے گا آف اے لارجر پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اینڈ کمنگ بیک ٹو دا ویسٹرن کنٹریز, وی نو کہ دیر آر ویری فیو میڈیا جائنٹس ان دا ورلڈ جو سب سے زیادہ میڈیا ہاؤسز کو اون کرتے ہیں, اینڈ دے آلسو اون, ان کی جو اونرشپ ہے وہ لیفٹ ونگ کی بھی ہے اور رائٹ ونگ کی بھی ہے. تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ٹی آر پیز کے لیے, ان کے فائدے کے لیے وہ ایسی سٹوریز پبلش کرتے ہیں جو سب سے زیادہ پبلک سینٹیمنٹس کو انفلیم کر سکے. اور ایگزیکٹلی, سو آئی تھنک آئی سی کہ یہ بہت بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے اور یہ کنٹینیو کرے گا. اوکے پروفیسر صاحب, یور take on that? Again, it's the same thing. It's misuse of religion. Misuse of religion. یہ وہ بائنڈنگ فیکٹر نہیں ہے بلکہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. یوز کیا جا رہا ہے, اور فیوچر میں بھی آپ سمجھتے ہیں ابھی کچھ نہیں ہے کہ یہ اس کا کوئی ریورسل ہو جائے, ایسے بالکل اب یہ اور پروان چڑھے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا جو اسپرچل اسپیکٹ ہے وہ مائنس کر دیا گیا ہے, اور اس کا جو پولیٹیکل ہے وہ ڈومینیٹ کر گیا ہے. اور تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریلیجن کی اتھارٹی ہے وہ لوگوں نے بجائے جو گیون میسج ہے, انسپریشن ہوتی ہے یہاں سے, اس کو دینے کی بجائے اپنی اتھارٹی اپنے ہاتھوں میں لے لیا, خود فیصلے کرتے ہیں. اس پہ ایک اس کو بیسیکلی اس کو یوز کیا جا رہا ہے فار مٹیریل گینز, چاہے وہ پارٹی کر رہی ہے, کوئی نیشنل پارٹی ہو یا ریجنل بینیفیشریز ہوں, بیسیکلی یہ یوز ہو رہا ہے. یوز ہو رہا ہے. جی پوجا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک ایک بہت زیادہ یہ بھی ہے کہ اٹس آلسو لائک یوزڈ ایز اے کمرشیل ٹول ٹو گین. جہاں پہ پہلے فار ایگزامپل اینشنٹ ٹیمپلز یا وہ ہوا کرتے تھے, یا اینشنٹ مسجد ہے یا اینشنٹ چرچز ہوا کرتے تھے, ان دا نیم آف ٹرائنگ ٹو میکسیمائز دا کمرشیلزم آف اٹ. بہت زیادہ اس کو لوگوں, I mean, somewhere along the way, religion, superstition, a lot of growing intolerance, fake news, سارا کچھ ملا کے the public is blindsided, and the political parties know what's happening, the state knows what's happening, but ultimately کیونکہ ان کے فائدے کی بات ہے تو they are not going to anyways raise their objections against it. ٹھیک, تو یہ جو ایک ہوتی تھی ہارمنی ہوتی تھی ایک دوسرے کے ریلیجن سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے چائلڈ ہوڈ میں کہ کیسے دوسرے کی رسپیکٹ کی جاتی تھی,
ان کے جو ہوتے تھے فنکشنز ان کو پارٹیسپیٹ کیا جاتا، شیئر کیا جاتا تھا، اس میں وہ ایک ہیلپنگ ہینڈ دوسرے لوگ بنتے تھے. یہ کیسے جو فیبرک تھا یہ کیسے ڈیمیج ہوا؟ If I speak about India, like coming back to the first point, ہوں along the way جو انڈین گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ اپنی بجٹ کی کچھ اسپیسیفک سیکٹرس پہ کرنی چاہیے تھی, دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ پیس. جس پیس سے انڈیا نے گرو کیا ہے یا جس پیس سے پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے, اس پیس سے امپلائمنٹ گروتھ نہیں ہوئی ہے, اس پیس سے جابس کریشن نہیں ہو رہی ہے. فیئر ویج کا جو کریشن ہونا چاہیے ٹو میک شیور کہ آپ کی جو یوتھ ہے وہ انگیج رہے اسٹیٹ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ کیپٹلسٹ کے کمرشل آبجیکٹیوز کے لیے جاب کریشن ہے وہ ایک سرٹن سیکٹر کو ہی بینیفٹ کرے. ایجوکیشن کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹو ایجوکیٹ پیپل کی جو سچ ہے اینڈ واٹ شوڈ بی دا ڈکٹم. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا ہے. And I think that has also contributed to breaking down the social fabric of the society. تو کہیں پہ کچھ ایسا احساس پایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ ٹھیک کرنا ہے، یا لوگ جو ذمہ داران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی کو کیری آن کرتے ہیں، ہمارا تو کام چل رہا ہے اس سے؟ I think if I start off with India, the focus is on economic growth. The focus یہ ہے کہ ہم اکنامک گروتھ کی رینکنگ کتنی جلدی بڑھ سکے, اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اکنامک گروتھ سے لارجر سوسائٹی کا بینیفٹ ہوگا. انفارچونیٹلی ہیومن ویلفیئر یا سوشل ویلفیئر ریفارمس جو ہونے چاہیے وہ اتنی اسپیس, اتنا بجٹ ایلوکیشن, اتنا ان کو ریسورسز دیے نہیں جاتے. اینڈ اگین اٹس اے بیوروکریسی, اٹس اے ویری لارج کنٹری. And again, jab tak the political parties do not understand that the capitalism can only benefit the society jab aap center right hote ho or you make sure you have enough social reforms jo sabko benefit de sake. Unfortunately, this is not going to, we will not see the positives coming out very soon. Very soon. Because 5% of the Indian population is of a working age population, and that's a huge amount. اگر آپ اس کو دیکھیں, اور اس کا بھی اگر 8.3% ان امپلائمنٹ جو بڑھ رہا ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, کووڈ کے ٹائم پہ وہ پیک ہوا تھا فار آبویس ریزنس. سو دیر وڈ ہیو بین این ایکسپیکٹیشن دیٹ گورنمنٹ نے اس بجٹ میں بھی ڈبل آف دی ایجوکیشن اسپینڈنگ دیا ہوتا یا ہیلتھ کیئر پہ کیا ہوتا. انفارچونیٹلی وہ ریسورسز ڈفرنٹ سیکٹرس پہ انہوں نے اسپینڈ کیے ہیں rather than addressing the fundamental issue. They should have drafted a bill to regulate the content that is floated online, تاکہ جو یوتھ ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے وہ انفارم ڈیسیشنز لے سکے. انفارچونیٹلی ہم آن لائن کنٹینٹ کو بھی ریگولیٹ نہیں کر رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہم نہیں ریگولیٹ کر رہے ہیں, نہ ہم انڈیا میں بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں. I'm certain پاکستان میں بھی نہیں ہوگا, because social media is completely open to use and misuse. یوز اینڈ مس یوز. پر صاحب پوجا کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے دوسری ڈیولپنگ ورلڈ کی طرح اکنامکس پہ زیادہ توجہ دی, اپنا جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کوئی ان کا اس طرح ایمفسس نہیں ہے. اور سملرلی پاکستان نے تو اپنی اکنامک بھی ڈبو دی, اور ہیومن کی تو جو حالت آپ کے سامنے ہے ہی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ چلو انہوں نے ایک تو کام کیا نا, اکنامک ڈیولپمنٹ کر لی انہوں نے. انڈیا نے جو کیا ہے اٹ از ان لائن ود وٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ از ڈوئنگ. مطلب کیپٹلزم ہے, چل رہا ہے, برادر ایک روتھلیس قسم کا. آپ سینٹر میں رہیں, آپ کیمرے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب بات کرتے ہیں, دوسری طرف رہیں. اوکے, اچھا. جو کیپٹلزم ہے اس کی جو گروتھ اور آگے ہے وہ انہانس ہو گئی ہے وتھ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, پرٹیکولرلی ان دا آئی ٹی اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وغیرہ کی سے یہ انہانس ہوگی اور مزید انہانس ہوگی. اب اس میں مطلب وی آر اینٹرنگ انٹو اے فیز آف رuthless کیپٹلزم. وہاں پہ جو میسز ہیں وہ اگنور ہوں گے, وہ ڈپرائیو ہوں گے, سوشل انجسٹس ہوگا وہاں پہ. سوشو اکنامک انجسٹس جو ہے یہ نیچرل ہے, یہ آئے گا.
جب وہاں پہ آئے گا تو یہ آبویسلی اس کے جو افیکٹس ہیں بڑے ڈیپ ہوں گے، سائیکولوجیکل ہوں گے، اس میں وائلنس بھی آئے گا، اس میں ڈرگس بھی آئیں گی، اس میں اور جو جتنے بھی جو سوشل ایولس ہیں. یہاں پہ وی آر ایٹ اے اسٹیج جہاں پہ وی نیڈ thinkers, we need philosophers, we need the religion to play its role تاکہ جو انڈیویجول ہے اس کو اگنور نہ کیا جائے اس ساری گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے اندر. اب انڈیا اگر فار ایگزامپل مطلب اس نے ٹیکنالوجیکل اس نے اکنامکلی بہت زیادہ گرو کیا ہے تو انفیکٹ اٹ از اے گروتھ آف ہینڈ فل کیپٹلسٹ جو وہاں پہ مین لیڈنگ ان کے فیملیز ہیں 100 200 500 1000. ٹھیک ہے، مینلی گروتھ ان کی گروتھ ہے. باقی کیا اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اسٹیٹ اس کو سپروائز کر رہی ہے کہ نیچے تک اس کے بینیفٹس جائیں اور جو ٹوٹل گروتھ ہے معاشرے کی سوسائٹی کی وہ انشور کی جائے. بجٹ ایلوکیشنز جو ہیں ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، تاکہ عام آدمی تک اس کے بینیفٹس جائیں. جب تک وہاں یہاں پہ اسٹیٹ اپنا رول نہیں پلے کرے گی تو اس وقت تک یہ چیزیں ہارمنی نہیں آئے گی. نہیں، آپ جا فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں اس کی ریزننگ بتائی اور اس کے ریزلٹس بتائے کہ کیا ہوا کیا ہے. کیپٹلزم میں ہوتا یہی ہے کہ جو دولت ہوتی ہے وہ چند ہاتھوں میں ہی رہتی ہے، بہت زیادہ ناٹ ٹو ایوری ون. اس کے فروٹس جو ہیں وہ کسی ڈیولپ سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ عام پبلک تک جاتے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کا اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے، وہ وہاں سے ٹیکس لے کے ان کو اسپینڈ کرتی ہے پبلک کے اوپر. میرا کوشچن آپ سے یہ تھا، اینڈ آئی اسٹل وانٹ دی آنسر آف مائی کوشچن، کہ انڈیا اور پاکستان کو اگر ہم کمپیئر کریں تو انڈیا نے ایٹ لیسٹ اکنامکس گروتھ تو کی، ہم نے تو وہ بھی نہیں کی پاکستان نے، اور سوشل فیبرک ان سے زیادہ خراب کر لیا. پاکستان میں دیر از اے گروئنگ ریئلائزیشن کہ جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اٹ از ٹو بی ریسپانسبل، اٹ از کنسیڈرڈ ایز بینگ ریسپانسبل فار دا سچویشن دیٹ وی آر ان ٹو. ہمارے مطلب پاکستان از اے ویری ویری فرٹائل لینڈ ایز فار دا ایگریکلچر از کنسرن. مطلب ہر طرح کا یہاں پہ لینڈ ہے، ہر طرح کی فرٹیلٹی ہے، نیچرل ریسورسز ہیں. فرام ون اینڈ آف دا کنٹری ٹو دی ادر دیر آر ابنڈنٹ نیچرل ریسورسز. اب یہاں پہ جو جس طرح کی لیڈرشپ یہاں پہ امپوز کی جاتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کا بینیفیشری یہاں کے کچھ ادارے، یہاں کے کچھ انڈیویجولس اور فورن پاورز. ٹھیک ہے، اب ریکارڈک فار ایگزامپل، جسٹ ون ایگزامپل، ٹھیک ہے، ففتھ لارجسٹ ریزروائر آف گولڈ ان دا ورلڈ. اب وہ فورن پاورز کو گئے ہیں، فورن کمپنیز کو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چاہے وہ کول کے ہوں، تو نیچرل ریسورسز لوگوں کی بینیفٹ کے لیے نہیں یوز ہو رہے. لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ایسی ہے جو لوگوں کا نہیں سوچتی، ملک کا نہیں سوچتی. دے تھنک آف دیم سیلوز. اور ابھی آپ دیکھ لیں بھی جو پریزنٹ اسٹیٹ آف افیئرس ہے، عمران خان از دا ون جس نے کوشش کی کہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، اور ہی ہیڈ ٹو فیس دا کانسیکوینسز. اور جس طریقے سے اس کو ٹیپ کر دیا گیا ہے ہر طریقے سے. تو یہاں پہ تو ایک گروئنگ ریئلائزیشن ہے پاکستان میں کہ پاکستان اگر اکنامکلی بیکورڈ ہے اٹس بیکاز آف انٹرسٹ آف دا فیو ان دس کنٹری ایز ویل ایز دی سپر پاور امریکہ. امریکہ کو اس ریجن میں چاہیے. لیڈرشپ بھی ہے پلس فورن انٹرونشن بھی ہے، فورن انفلوئنس بھی ہے یہاں پہ. they don't let us grow. پوجا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیک آف لیڈرشپ ہے وہ تو پوری دنیا میں ہی ہے، لیڈرشپ کا تو بحران ہے، کرائسس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں جو لیڈرشپ ہے وہ ایک ہی ایجنڈے پہ کام کرتی ہے، اکنامکس ڈیولپمنٹ پہ، اور اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہے؟
I I would say that India has done a lot. अगर हम देखें तो remarkable progress है कि since 2011 and 2015, 90 million people were lifted out of extreme poverty. हम्म उसके अलावा अगर हम देखें तो उन्होंने जितने भी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ज़्यादा यूथ को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ है या आईआईएम्स है, वो बहुत ज़्यादा डबल उन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं. A lot of specialized education institutions have been set up by the government, and हम्म not only that, इंडियन सिटीजन्स जो 60 to 80 years के हैं उनको गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिलता है, विच जो 2 लाख तक उनको द गवर्नमेंट इज अश्योरिंग देम ऑफ देयर मेडिकल इंश्योरेंस. सो कहीं ना कहीं हम्म पे गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया है, द लीडरशिप हैज रियलाइज्ड दैट उनको एक बैलेंस लाना पड़ेगा between the capitalistic ideology and the social welfare reform. हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया इज गोइंग टूवर्ड्स अ कम्प्लीटली सोशल वेलफेयर कंट्री, लेकिन इट इज हम्म ट्राइव, वो एक कोशिश कर रहा है टू बिकम अ बैलेंस्ड इकोनॉमी बिटवीन द टू. बिकॉज हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंट्रीज के पास सबसे ज़्यादा आती है विच आर सीन एज टॉलरेंट, जिनके इकोनॉमिक केपीआईज ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं. एंड फॉर हम्म इंडिया टू कंटिन्यू टू रिमेन अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिया विल हैव टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर्स जो सोसाइटी को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके. सो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ है. लाइक फॉर एग्जांपल देर आर स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे 100% लिटरेसी है. ओवरऑल हमारी एवरेज लिटरेसी 65 to 75% ऑलरेडी इंडिया अचीव कर चुका है. सो ये बहुत सारे कुछ फैक्टर्स है जो इंडिया एड्रेस कर रहा है. बट देर इज ऑफ कोर्स मोर वर्क जो इंडिया को करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इट डज नॉट बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर राइजिंग इन टॉलरिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म. अदरवाइज उसकी जो इकोनॉमिक शाइनिंग स्टोरी है दैट इज गोइंग टू बी लार्जली अफेक्टेड. एंड आई थिंक दैट्स वाई हम्म इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमिक्स के साथ वो बाकी सेक्टर्स को भी उतना ह्यूमन डेवलपमेंट. जी जी. Mhm. Okay. Let me take the advantage, both of you, because I'm having both of the educationists. जो आपने कहा कि ये जो है इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि उसका जो शाइनिंग ग्लोरी स्टोरी है उसको मेंटेन करे, और लिटरेसी रेट की आपने बात की. जी लिटरेसी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लिटरेसी की डेफिनेशन की जाती है इंडिया पाकिस्तान में, कि जो बंदा रीड कर सकता है और कुछ राइट कर सकता है तो ही इज़ लिटरेट. और जबकि आप दुनिया की जो नई लिटरेसी की डेफिनेशन है, आप उससे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे दोनों, आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, कि जापानीज़ कहते हैं, हम उसको पढ़ा लिखा मानते हैं जिसको ये समझाया जाए लॉजिक से कि 2 और 2 4 नहीं 5 भी बन सकते हैं, और वो उसको समझ ले और एग्री कर ले. ना सिर्फ कि एग्री करे बल्कि वो लॉजिकली समझ के उसको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हो, तो ही इज़ ए लिटरेट पर्सन. तो अगर हम वो डेफिनेशन अप्लाई करें प्रोफेसर साहब, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में, इंडिया में, पूजा से भी पूछते हैं, कितने के लोग लिटरेट हैं? जी ऑब्वियसली इसमें द नंबर वुड गो डाउन. इट कुड बी हाफ, क्योंकि हायर कॉग्निटिव डोमेन जो है, हायर ऑर्डर थिंकिंग, वो ये जो लिटरेसी की डेफिनेशन सब कॉन्टिनेंट में ये कवर नहीं कर रही. हम्म तो उसमें तो मतलब इसमें कि रीडिंग राइटिंग, इवन राइटिंग वंस नेम, ही इज़ ए वंस लिटरेट. लैंग्वेज इज अ लिटरेट. हम्म तो ये तो हम्म कवर नहीं कर रही, ये तो हायर ऑर्डर थिंकिंग में नहीं आ रहा, डोमेन में नहीं आ हम्म रहा. तो उसमें है कि एजुकेशन हैड बीन ऑन अ लो प्रायोरिटी इन दिस रीजन, क्योंकि हम्म एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटीज हैं, रही हैं. और लेट्स सी आगे, मतलब uh, मतलब यहाँ से आगे जो है फिर कैसे चलता है. ठीक ठीक. जी पूजा, व्हाट डू यू से द लिटरेसी डेफिनेशन?
I believe that with literacy, of course, it's an out of the box thinking और एक जैसे उन्होंने कहा cognitive skill है, एक different paradigm है सोचने का. But of course, in a very basic level, it's also your English and your maths and your different numeracy skills and all. I think India is making and has made efforts, and also उसके almost 95% of children जो है वो primary education में जाते हैं, going towards the tertiary education जहाँ पे एक major gap है, और उसको plug करने के लिए what they are doing is they are trying to implement a vocational education system जो UK में है. And along with that they're also making sure that जो low skilled labor force है उनके लिए they're coming out with apprenticeship programs as well. And there is also a lot of national importance given कि जो institutes बन रहे हैं for teacher education to ensure कि teachers भी innovative ideas और practices ला सके to educate the children to improve the literacy levels is given due importance. And ये एक larger discourse है, of course, and all the stakeholders involved, including university and school leaders and head teachers, उनके लिए भी एक development program है जो government is doing. And I think the introduction of baccalaureate and introduction of various positive education systems from outside India have made a huge contribution as well towards the positive development in India. And also the Right to Education Act जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे every child is entitled to a fundamental education. That was a game changer. And उन्होंने education cess भी imply किया है हर एक income tax payment के ऊपर, and that contributed roughly about 32,000 crores to the government in funding to ensure. Now it's a different story that there are not enough evidence available that कि ये जो 32,000 crores government ने collect किया है, ये यूपीए government ने implement किया था कि what are ये कहाँ पे spend हुआ है and what are the allocation उन्होंने इस पैसों का किया है. But that cess collection has made sure कि education remains the top priority and should be given the importance. अच्छा अच्छा प्रोफेसर साहब, एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो हम वी लर्न फ्रॉम ईच अदर बीइंग टू नेबर कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान. हमने कितना इस पे थिंकिंग की या स्पेंड किया या कितनी एफर्ट्स की कि हम अच्छे हमसायों की तरह, दोस्तों की तरह रह के एक दूसरे को चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करें रादर दैन वी डिस्ट्रॉय ईच अदर. तो आपके ख्याल में इसमें कितनी एफर्ट्स हो सकती हैं जो नहीं की गई आज तक? अगर इस 20 से 30 साल का जो हमारा प्रीवियस जो है इसमें देखा जाए तो नज़र नहीं आता कि इस पे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है. इससे पहले साक कॉन्फ्रेंसेस वगैरह 30 साल से पहले थी कुछ, उससे पहले था जब साक कॉन्फ्रेंसेस भी थी, डायलॉग्स भी होते थे, आपस में कंट्रीज के मैचेस भी होते थे, कल्चरल डेलीगेशंस भी होते थे, सारा कुछ होता था. पर्टिकुलरली लास्ट 15 to 20 years had been very miserable. इसमें एक तो जो इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई है उसकी वजह से वो सारे के सारे चैनल्स ब्लॉक हो गए. कश्मीर की ऑक्यूपेशन री-ऑक्यूपेशन हुई, ठीक है, एंड रादर मिलिट्री टेक ओवर हुआ उसका कश्मीर का. उसके अलावा कारगिल वॉर हुई, अफ़गानिस्तान में इंडिया का रोल, जो टेररिज्म पाकिस्तान में पिछले 10 साल हमने देखी उसमें जो शेडो ऑर्गेनाइजेशंस थी वहाँ पे पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में और दूसरे जगहों पे. तो ओवरऑल इस 15-20 साल में और पर्टिकुलरली दिस मोदी इरा में जो इंडिया का रोल है वो नेगेटिव रहा है टू कल्टिवेट एनी हार्मनी या एक पीसफुल नेबरहुड का. ये चीज़ जो है वो नहीं रही. पाकिस्तान की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स हुए हैं
लेकिन दे हैव नॉट बीन रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली. फॉर एग्जांपल ये क्रिकेट का ही ले लें आप. पाकिस्तान में मल्टीपल अटेम्प्ट्स के डिफरेंट फॉरम्स पे, लेकिन इंडिया ऑलवेज बैक्ड आउट और प्लेड पॉलिटिक्स. एक जो अल्ट्रा नेशनलिज्म का वहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म का जो एक चीज़ रही है बहुत ज़्यादा, जिसने कि उसकी अपनी सोसाइटी को भी इफेक्ट किया है और अपने नेबर्स के साथ जो रिलेशंस है वो उनको भी इफेक्ट किया है. तो रीजन के लिए ये वो ठीक नहीं है. ठीक, बिफोर आई गो टू पूजा, वन मोर क्वेश्चन. आपने वन साइडेड स्टोरी बताई. पाकिस्तान की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए? स्वाय आपने कहा कि क्रिकेट के लिए कहा गया, इसके अलावा क्या किया आपने? पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान क्या की तरफ से पाकिस्तान की तरफ इंडिया से के, कोई डिफरेंस है उधर, आप समझते हैं? पाकिस्तान की तरफ से अगर पॉजिटिव हुए हैं या न्यूट्रल रहा है पाकिस्तान, जिन चीज़ों पर ब्लेम किया जाता था उसमें पाकिस्तान बिकेम न्यूट्रल. कोई ऐसी इंटरवेंशन नहीं हुई, कोई ऐसे अटैक्स नहीं हुए इंडिया के अंदर जो कि पहले होते थे, रेसिप्रोकल होते थे. अगर कोई यहाँ पे इवेंट होता था तो पाकिस्तान वहाँ पे भी उसको बराबर जो है ना, एक मतलब पॉइंट स्कोरिंग जो है वो बराबर होती थी. लेकिन है कि इंडिया में कोई उसका रिएक्शन नहीं शो किया गया. तो देयर लेट्स हैड गो बीन टू कंस्ट्रेन ऑन पूजा पार्ट ऑफ द नाउ. पाकिस्तान. लेट्स गो टू पूजा नाउ. पूजा, आपको क्या लगता है कि इस में क्या, आई नो इट्स बिट सेंसिटिव इशू, बट वी हैव टू डिस्कस, मे बी वी लर्न फ्रॉम डिस्कशन. जी. Of course, there should be a larger focus on from both the countries to share positive development and also ensure the how they can invest in each other's education system or be it healthcare, how they can contribute. इसका फायदा सिर्फ सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, but it's a larger economic benefit as well. For example, exports and imports, vice versa, can increase. And yes, it used to be before where there was still jahan pe there was a dialogue that used to happen between both the countries. However, I think yes, I do accept the fact that there is a rising intolerance in India, maybe perhaps because of the way the current leadership stand is on various matters. But having said that, there is no smoke without fire, and we must also accept the fact that certain issues ये legacy है. For example, just Professor Salim said, be it the Kashmir issue, it's extremely sensitive and it's a legacy issue, and I think it's best discussed at political levels, and left for the politics, the politicians to decide the way forward, which should be in the best interest of all the three countries. However, I think coming back to a larger information sharing, yes, एक mechanism develop होना चाहिए, and which should largely be driven for the benefit of the citizens of country rather than the benefit of the political ideologies. And it would be a very good success story of the region, of the subcontinent, if that should happen. What the mayor we should take do this immediately? I think If India I has a lot I of think rather positive. than, sorry, sir, I think rather than taking the mayors, हमारे दरमियान जो डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है उसको पहले रिपेयर करना चाहिए. Yes, absolutely. And I think from people to people, वो deficit of trust नहीं है, but media does play a larger role in ensuring that harmony prevails. And ये किसी के interest में नहीं है, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के, that we continue to have fear mongering and हम उसके खुद victim बन जाए. And I think we should largely focus on the positives जो हम एक दूसरे मुल्क को दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया जो अपनी सक्सेस स्टोरीज है, उन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट की है, बीट स्पेस, बीट रिसर्च, बीट एजुकेशन और बीट हेल्थ केयर रिफॉर्म्स, वो पाकिस्तान के साथ वो नॉलेज शेयरिंग हो सकता है. वाइस वर्सा पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली जब तक वो ट्रस्ट एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोनों मुल्क बैठ के नहीं डिसाइड करते, एंड आई थिंक समवेयर अलोंग द वे द सेलिब्रिटीज एंड जर्नलिस्ट एंड ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू द पॉजिटिवनेस ऑफ दिस, कि जहाँ पे दे कैन एंड हेल्प बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज, जहाँ ठीक. पे
जैसे प्रोफेसर सलीम ने कहा, cricket can be perhaps a game changer, an opening of all sorts, followed by perhaps जैसे पहले movies में the stars could act in each other's country movies, and there was a share of cultural ideology भी हुआ करती थी. So yes, it would be positive to see that, to see both the each other developing, and that would be very much welcomed, I believe, by the ठीक। citizens of both the country. डू यू थिंक कि अगर किसी लेवल पे एफर्ट की जाए तो पीपल ऑफ इंडिया वुड एक्सेप्ट कि लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्यूटेड इश्यूज लाइक कश्मीर या जो वाटर ट्रीटी है, अदर थिंग्स हैं, उसके ऊपर कोई ये की जा सकती है? इसी तरह फिर हम प्रोफेसर साहब से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के लोग ये या जिम्मेदारान एक्सेप्ट कर लेंगे कि इंडिया के साथ हम एक फेयर ट्रेड करें, उनको एक ट्रेड के लिए रास्ता दे दें कि वो सेंट्रल एशिया तक जाए? पहले मुझे आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, प्रोफेसर आप चाहते हैं? Whenever, who is Uh, ready? प्रोफेसर जी, साहब से I'm पूछ लें। ready. I think जी। the core issues have to be addressed first. Confidence building measures जो हैं, मेरा ख्याल है कि वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि cosmetic confidence building measures won't do good. I think in the first place, India should withdraw its forces from Kashmir. उसका जो स्टेटस था बिफोर टेक ओवर ऑफ जी, जी। फिजिकल टेक ओवर ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उसको उस स्टेटस पे उसको रिस्टोर किया जाए. दैट शुड बी द फर्स्ट मेजर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन रिलेशन टू व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर. ठीक है, वो ये मेन पॉइंट था जहाँ पे उससे पहले वाली एक दोनों मुल्कों में रिलेशंस थे, उसमें एक स्टॉप आ गया है. Relations were rather severed from almost from both ends. तो सबसे पहले तो ये है कि कश्मीर का स्टेटस वो बहाल किया जाए, फोर्सेस विथड्रॉ हों. उसके बाद जो है फिर then we can take up other confidence building measures, including the issue of water, क्योंकि पाकिस्तान has badly suffered due to water control ट्रीटी, from the Indian side. देखो आपने ट्रीटी की हुई है उनके साथ है। जी. ठीक जी, पूजा। I would slightly say coin this whole discussion in a different way. मेरा ये मानना है that countries need to demilitarize the region. It's not just India's onus to do that. It should be Pakistan as well. Wherever they have invested in their military operations in Kashmir, which is a disputed territory, they both need to demilitarize. They need to follow the UN plebiscite and ensure that that process is duly followed. Coming back onto how to build the bridge of trust between both the countries, I think somewhere along the way, both the regions have their own insecurities about how their alignment in the region works and how they both can एक सबसे ज़्यादा है कि India is aligning itself or non-aligning itself to certain countries. Out of that, probably in a recent vote they saw China as the biggest threat and not Pakistan, where earlier it was Pakistan. So I think I'm sure with Pakistan they would, if a vote was conducted, they would probably, I don't know, see India in the South subcontinent as a threat. So I think we need to stop seeing each other as a threat and see each other as an opportunity of growth. That would Our be a friend, shift in the, और एज अ फ्रेंड, यस. एंड ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है. सबसे पहले वी ऑल डेवलप. जब हम वो स्टेज पे जाएंगे जहाँ पे हम एक दूसरे को दोस्त की नजर से देखेंगे, देन दैट दैट ब्रिज विल टेक अ शेप ऑफ इट्स ओन and a dialogue can happen. मुझे नहीं लगती the Indian public or the Pakistani public would have any objections, because culturally our history, our ethos same है. We are all aligned. ये नहीं है कि we come from a different background. So I think हमारे इतनी similarities है, इतनी common spaces है, that we just जी, need to accept माफ that कीजिए। we have a lot in common than the rest of the nations,
and need to work towards developing that mindset that we can be friends and हम एक दूसरे के गलतियां या हम एक दूसरे के मुल्कों के क्रिटिसिज्म की जगह पहले हम अपने आप को एक growth indicators पे लाए that what India हम्म, needs to correct or Pakistan needs to correct in order for that shift to happen. ठीक। जी प्रोफेसर साहब। Yes, yeah, but we both can agree that the starter could be demilitarization of the Kashmir region and UN plebiscite अब to साइड resolve the Kashmir issue. That could be a starter. The rest could follow. I mean, I think बट I व्हाट True, इज but perfectly द agree with suppose if we जी wait for that to happen, जी अदनान जी अगर हम if we wait for that to happen, if the political leadership in both the countries will wait for that to happen, I think we will wait for another 10-15 years and still the bridge would not build. So we have to move beyond Kashmir and we have to think of a larger picture here because the subcontinent के दो driving factors जो है if we take China, India, Pakistan together can be a huge combined positive uh, strength in the region. And I think आई नो that's what, and it can counter the threat of China and it can counter the threat of other threats in the region coming from other Western countries. बट और जब तक हम कश्मीर के beyond नहीं सोचेंगे, I think that that bridge will still take probably another decade to develop. बट द प्रॉब्लम इज दिस पूजा, आप कह रही हैं कि थ्रेट चाइना है इंडिया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चाइना को थ्रेट नहीं समझता, वो समझता है कि वो उसका बेहतरीन अलाई है। जी ये इशू है ना। एग्जैक्टली हाँ जी वो जी, अब अलाइनमेंट हमने इसको, जी जी अलाइनमेंट दोनों की ठीक नहीं है। अब हम इसको वाइंड अप जी करना है। प्रोफेसर साहब आप अपना फाइनल थॉट दीजिए, फिर हम फिनिश इसको पूजा से करेंगे। जी इसमें ये जो रीजन है हमारा इट हैज़ नो डाउट ग्रेट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द रीजन, लेकिन इसमें है कि द imperialist वेस्ट will not allow to India and Pakistan to formulate good बिकम friendly relations unless there is a mutual will, और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इरिटेंट फैक्टर है दैट इज द कश्मीर, उसको ठीक। डीमिलिटराइज करके यूएन प्लेबिसाइड हुई थी। आई थिंक द रेस्ट ऑल ऑफ द अदर थिंग्स वुड बी रिजॉल्व ऑटोमेटिकली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उसमें आपको लगता है, जी इसमें इंडिया आपको लगता है इंडियन कि साइड पे सर, जी जी आपको लगता है कि जो असल थ्रेट है वो वेस्टर्न फोर्सेस हैं जो इनको फ्रेंडली स्टेट्स बनने नहीं देती, तो उसके लिए हमें वन जी टू थ्री क्या स्टेप लेने चाहिए, ये बताइए। उसमें यही है कि हमें अपने तौर पे मतलब बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू एड्रेस द कोर इशू इन गुड फेथ, और once that is resolved तो the region can कैन बी come close डेवलप्ड। to each, I mean all the countries in the region can come close to each other. उसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, ईरान है, the entire साउथ region एशिया can साथ। grow, they can become a big power. जी और जी इसमें पूजा। है कि इंडिया has got is in a better position, अगर उसमें एक change of mindset आ जाता है तो there is a lot of growth potential in the region. जी पूजा, बीइंग एल्डर क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है that whether or not India likes, I'll just give a small example, whether or not India likes China or not, India cannot ignore China and it still has to have a dialogue with China. So similarly, the fact that in the Indian subcontinent right now in one of the major economies and it has replaced UK, अगर हम बियॉन्ड द ऑब्वियस strategies नहीं लेंगे, then unfortunately Pakistan stands to lose out from taking advantage of the huge resources, the economic might और एक इकोनॉमिक पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है, एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है जो वो लेवरेज कर सकता है. And I believe vice versa as well for India, which is why I think we need to think beyond the obvious and address this issue, and let the political leaders of both the introspect and decide what and how they can build a positive growth story for Pakistan and India together and ensure that that bridge shapes up चलिए, beautifully.
چلیے اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. فائنلی اگر میں آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں تو یہی ہے کہ جیسے پوجا نے کہا کہ انڈیا کا جو ایڈوانٹیج ہے پاکستان مس آؤٹ کر جائے گا، تو انڈیا بھی پاکستان کی طرف سے جو پازیٹیو چیزیں مس آؤٹ کر جائے گا. اور جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جب بھی